بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات خاموش اور حیران تھی، جیسے بھام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ دنیا میں سناٹا اور ویرانی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ پانی کے قطروں سے نکلتی آوازیں ایسا سما باندھ رہی تھے کہ جیسے بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ آج کی رات میں حد درجہ سکوت اور خاموشی تھی، جیسے ابھی کچھ ایسا قیامت خیز منظر ہوگا جو پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ سمندروں کی لہریں، پہاڑوں کا سکوت اور ان میں موجود پھولوں کی کلیاں لہک لہک کر اپنے وجود کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس گزرتی ہوئی شب کی خاموشی اور سکون کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد تھی؟ یہ کون آنے والا تھا؟ تاریخ عالم میں یہ وہ انوکھا اور نرالا دن ہے کہ جس روز خلق آدم کا مقصد، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا وارث، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات بہت سارے معجزات رونما ہوئے جو اسلامی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان واقعات کو قلم بند کیا جائے تو دنیا کی تمام سیاہی ختم ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور فصلوں میں گرم ریت پڑی ہوئی تھی، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین پر سبزہ اگنے لگا، درخت ہرے بھرے ہو کر پھل دینے لگے، درختوں کی شاخیں پھلوں اور پھولوں سے بھر گئی، بادل خوب برسے اور زوروں سے بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر خوشحالی ہوئی کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بابرکت ہستی کی پیدائش کا چرچا عام تھا۔ اہل کتاب جس ہستی کی آمد کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر بلند آواز میں چلاتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج رات احمد کی آمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کی کتابوں میں درج ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ بہت سارے واقعات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ میں تھی مگر اس نور سے شام و بصرہ کے محلات صاف نظر آنے لگے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص سے روایت ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی عاص کی والدہ اس رات حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھی جس رات آپ کا ظہور ہوا۔ ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ گھر میں ہر طرف نور ہی نور اتر آیا تھا اور آسمان کے ستارے قریب سے قریب تر ہو گئے، یہاں تک کہ فرماتی ہیں انہیں یہ گمان ہوا کہ جیسے یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے بھر گیا، ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ عدن سے پرندے آ گئے جو بی بی آمنہ کے گھر موتی بکھیرنے لگے۔ بی بی آمنہ کے گرد فرشتوں نے اپنے پروں کو پھیلا کر پردہ کر دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت آپ کے دادا نے یہ منظر دیکھا کہ خانہ کعبہ کے گرد پڑے ہوئے بہت بڑے بڑے بت زمین بوس ہو گئے۔ دنیا کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ آپ کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 مینار گر گئے۔ بحر کبریا کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، ایک لمحے میں بجھ گئی۔ کیس و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی حکومت ملیا میٹ ہونے
والے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاکیزہ بدن اور ہر ناپاکی سے پاک پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرما لگا ہوا تھا، ختنہ شدہ تھے، آنکھیں نورانی اور کستوری جیسی خوشبو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں تھی۔ آپ کی تشریف آوری کے ساتھ اس دنیا سے ظلم و کفر کا سلسلہ ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اس دنیا میں تشریف آوری اس دنیا کا عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔